بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم ترین خبر ہے کہ 27 فروری 2019 کو بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کرنے والے پاک فوج کے میجر سید معیز عباس شاہ جنوبی وزیرستان میں خوارج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کر گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں خفیہ اطلاعات پر سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور آپریشن کے دوران بھارت کی سرپرستی میں سرگرم 11 خوارج ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے نتیجے میں میجر معیز عباس شاہ اور لاس نائک جبران اللہ شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر سید معیز عباس شاہ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ 37 سالہ میجر معیز شہید کو متعدد آپریشن میں خوارج کے خلاف جرأت مندانہ کارروائیوں اور بہادری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کا تعلق چکوال سے ہے، جبکہ 27 سالہ شہید لاس نائک جبران اللہ کا تعلق ضلع بنوں سے ہے۔ واضح رہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا تھا، جبکہ ایک بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو زندہ گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستانی حدود میں گرنے کے بعد پاکستانی شہری ابھی نندن کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے کہ میجر معیز اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے اور ابھی نندن کو پاکستانی شہریوں سے بچایا اور گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت گرفتار بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو رہا کرتے ہوئے واگا بارڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے سیکورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ محسن نقوی نے جلوسوں اور مجالس کے داخلی و خارجی راستوں کی سخت چیکنگ کا حکم دیا۔ اجلاس میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور دیگر افسران اور متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس اور سوشل میڈیا کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کے کھانے پینے کے انتظامات کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے قریبی رابطہ رکھا جائے، ضابطہ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ نے معاشرے کے تمام طبقات سے محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ محرم الحرام کے دوران اسلام آباد میں 181 جلوس اور 965 مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ جی ناظرین، دوسری جانب قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے ایس سی او سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ بیجنگ میں جاری ایس سی او سلامتی کونسل کے سیکرٹریز کے اجلاس میں مشیر قومی سلامتی نے عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی کے مشیر نے چینی قیادت سے ملاقاتیں کیں اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب ایران سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ کے آج ہونے والے اجلاس میں اس حوالے سے اراکین نے
अरकान की अक्सरियत ने यानी 221 वोट डाले गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के इजलास में इस मामले पर मुखालफत में कोई वोट आया ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास से एक रुकन गैर हाजिर था। इससे कबल ईरान ने इसराइल से होने वाली जंग में तबाह होने वाले अपने एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फ़ैसला किया था। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का इस हवाले से कहना था कि मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी ने यह भी कहा था कि एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। दूसरी जानिब खबर है कि ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 3 अफराद को फांसी दे दी है। तीनों अफराद को इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से ताउन और हलाकत खेज़ आलात की स्मगलिंग के जुर्म में अदालत ने सज़ा सुनाई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में मजमूई तौर पर 700 अफराद को गिरफ़्तार किया है। याद रहे कि ईरान और इसराइल के दरमियान कई दहाइयों से जारी शेडो वॉर में ईरान मुतअद्दिद ऐसे अफराद को सज़ाएँ दे चुका है जिन पर मोसाद से रवाबित और एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी ज़िंदा हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अब कई वीडियोस में जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया है। तेहरान में होने वाले जश्न में इस्माइल कानी का लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल भी किया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया था कि 13 जून के इसराइली हमलों में इस्माइल कानी शहीद हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।